آسما جی سے پوچھ لیتا ہوں نا جی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیں کہ یہ نوبت ناراض ہونے تک کیسے پہنچی ہوگی؟ جامی میرا خیال ہے کہ یہ نوبت ناراض ہونے تک اس طرح پہنچی ہے جو کہ بڑی آبویس سی ریزن ہے. نظر آ رہی ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں نگران سیٹ اپ سے لے کے ظاہر ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولا جو کہ بعد میں ہوگا انتخابات کے, اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور اس میں مولانا مسنگ تھے. مولانا کو نہیں بلایا گیا, اس کے بلایا جانا چاہیے تھا. وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, لیکن یہ پی ڈی ایم سے زیادہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ دو حریف جماعتوں کی کے سربراہان کی میٹنگ تھی جنہوں نے پہلے میثاق جمہوریت کیا تھا. تو اب وہ ان کے بیچ میں ملاقات کو غیر رسمی بھی قرار دے رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے جب ہماری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں یہ غیر رسمی ملاقات تھی, اور ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ زرداری صاحب واپس آ گئے تھے وطن واپس, اور جب میاں صاحب گئے تو وہ خصوصی طور پہ پھر دبئی بھی گئے تھے اور پھر ان سے ملاقات بھی ان کی رہی. تو یہ ملاقات تو ظاہر ہے ارینج بھی تھی اور بڑی اہم بھی تھی. اسی میں سارا جو بھی پاور شیئرنگ فارمولا کہا جا رہا ہے جس کی کہ تردید بھی اب کی جا رہی ہے, لیکن وہ سب چیزیں طے ہوئی ہیں. میثاق جمہوریت, میثاق معیشت اور کیسے اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے, اس کے اوپر بھی یہ ساری باتیں جو ہے ہوئی ہیں. اور خود اس بات کی تصدیق جامی کچھ عرصہ پہلے جب میری ملاقات ہوئی تھی میاں نواز شریف سے, تو ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کی اگر ملاقات ہوتی ہے تو کیا باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. تو اس پر انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر چیزیں کی جائیں, اصلاحات کی جائیں, ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے. اب ڈائیلاگ کے آغاز کے لیے ظاہر ہے اور باقی چیزوں کے لیے اگر انہوں نے زرداری صاحب کو بلایا ہے تو مناسب ہوتا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلاتے, اور یہی وہ رنجش کا نقطہ ہے جہاں سے یہ رنجش بڑھی ہے. آسما یہ آپ بھی ماشاءاللہ فقی بن گئی ہیں, دیکھیں کوئی چیز طے تو نہیں ہوئی نا, مشاورت تو ہوئی ہے نا. یہ ابھی تو زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان خسر پھسر ہوئی ہے, کوئی معاملات جو ہیں ان پر گفتگو ہوئی ہے. جب حتمی شکل اختیار کریں گے معاملات تو مولانا کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے گا. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے شامی صاحب, آپ کی اطلاع بالکل درست ہے کہ اب بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر ان کی آپس میں گفتگو اس لیے ضروری تھی کہ استحکام پاکستان کے بعد جو ہے وہ ایک انسیکیورٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ڈیولپ ہو گئی تھی کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ آشرواد نون کی آئی پی پی کے ساتھ ہے یا کیا ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کو شاید اندر آنے کا, یا پیپلز پارٹی کی پنجاب میں انٹری جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ مخدوش حالات تھے. تو اس کے اوپر بھی بات تھی, اور اس کے علاوہ بھی ان کے شکوے گلے سارے ظاہر بنتے ایک دوسرے کے ساتھ بن سکتے تھے. تو یہ بات درست ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ طے تو نہیں ہے, مگر طے ہو تو سکتی تھی. اور مولانا کا شکوہ اس کے بعد بھی ہے, یعنی اس ملاقات کے بعد بھی مولانا سے بات چیت نہیں کی گئی ہے, اور اگر ہونا لیکن میرا تو استدلال یہ ہے کہ اگر گلا شکوہ معیاری یا میرٹ پہ نہیں ہے تو پھر پرائم منسٹر کیا سوچی کہ انہیں یاد فرمایا. حتمی شکل تھوڑی اختیار کر لی گئی ہے, حتمی شکل سے پہلے میل کوئی ملاقات نامینیٹ ہو گیا وزیر اعظم کوئی. ابھی تو آپ دیکھیں یہ تو حتمی ہے نا کہ دو رہنما ملے, محسن بیگ, محسن نقوی, جگنو محسن. اچھا یہ محسن جو نام ہے یہ بڑا ماشاءاللہ. یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں پاکستان میں ہر دور میں ستاروں کی چال کے حوالے سے کچھ مخصوص حروف جو ہیں تہجی کے, وہ اسٹرالوجیکل پیمانوں پہ ان کی فیوز و برکات گنوائے جاتے ہیں مختلف جو ایکسپرٹس ہیں. جیسے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا عین لفظ جو ہے, عین کی بڑی اہمیت تھی. عین عمران جی, ایم عارف جی, عین الوی عمران اسماعیل صاحب, ایم عرمان اسماعیل, عثمان بزدار صاحب, عثمان بزدار. ایسے ہی شاید ابھی کے جو سارے عین جو تھے ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ابھی کے جو ستارہ شناس ہوں ان کے ہاں محسن نام کا جو لفظ ہے, محسن کا نام جو ہے اب بڑا بلندی پہ ہے. لیکن خاکسار کے جو ستارے کیلکولیٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نہیں, یہ جتنے نام آپ نے لیے ہیں یہ بس ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں, ان میں سے کوئی شخص بھی نگران وزیر اعظم نہیں ہو سکتا ہے. آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. چلیے درست ہے, اب آپ کا شوق ہے کہ آپ کا نام بھی ستارہ شناس کس کا کیا جائے. وہ کیا نام ان کا, کن کا, اجمل کیا رحیم, اجمل رحیم صاحب بہت عمدہ ستارہ شناس. اجمل رحیم, ہاں اجمل جامی بن جائیں. وہ صادق صاحب بھی ہیں, اجمل رحیم صاحب بھی ہیں, وہ ہماری سامیہ جی, ہاں وہ طارق اقبال صاحب ہیں, سعدیہ جی, طارق اقبال صاحب. کوئی ایک بندہ ہو تو پھر نہیں, فریاد سے فریاد کسی ایک سے بڑھ کر ایک یہاں پہ ایکسپرٹ. بہرحال آسما آپ کی کیا خبر ہے کہ کوئی
नजम सेठी साहब तक बात पहुंचेगी या उनकी बेगम तक पहुंच के रुक जाएगी? बड़े हवा में तीर चला जा रहे हैं। जी शामी साहब, अभी तो कयास आराइयाँ हैं, लॉबिंग है, मुख्तलिफ नाम जो है वो प्लांट किए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है आप IMF की जो मीटिंग्स हैं उनको मद्देनजर रखिए, और वही एक अहम मामला होगा जिसके बाद किसी जगह रियासत पहुंच पाएगी निगरान सेटअप के हवाले से। तो ये सब जो चीजें नाम उन्हीं के निकाले जाते हैं जिनके ऊपर कांटा लगवाना हो, तो मेरा ख्याल है ये कांटा लगवाने बहुत उम्दा। ये आसमा जी आपसे एग्री करूंगा कि 2 हफ्ते पहले एक व्लॉग में ये अर्ज की थी कि ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के ड्राइंग रूम में सर्टन पोस्टरिंग की जाती है, सर्टन कैरेक्टर्स की और फिगर्स की लॉबिंग की जाती है, और वो जामी, और आपकी इत्तला हमेशा दुरुस्त होती है और आपने बड़ा अच्छा तज्जिया ये किया था, मैंने सुना आपका ये तज्जिया।